لله الحمد لله الذي أحيا الأحداث والأرض والصلاة على من كان نبيا وعالم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العلي المتين القديم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ مدینے کے ساتھ دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے ہم خسار طٰہٰ و یاسین کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلیہ وسلم. اللہ عز و جل قرآن مقدس میں اپنی محبوب کے شان شوکت کا اظہار فرماتا ہے. ارشاد ربانی ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یعنی عنقریب پروردگار عالم آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا. حضرات آئیے مقام محمود کیا ہے آپ کو بتاتا ہوں. مقام محمود امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جلد کبیر میں فرماتے ہیں انہ الشفاعت، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت. ایسی پہ تمام مفسرین کرام کا اتفاق اور اجماع ہے کہ مقام محمود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا هو المقام الذي اشفع فيه امتی، یعنی مقام محمود وہ مقام ہے جس جگہ میں اپنے امت کی شفاعت کروں گا. اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یعنی عنقریب پروردگار عالم آپ کو ایسی جگہ فائز فرمائے گا جہاں کسی دوسرے کو کھڑے ہونے کی اجازت نہ ہوگی. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی کے سرزمین سے کیا پکار اٹھتے ہیں، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. آئیے حشر کے تعلق سے کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں. جب محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے حضور آپ ہماری شفاعت فرمائے. تو حضرت آدم علیہ السلام حاضر ہوں گے اور کہیں گے میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، تم سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ جو اللہ کے خلیل ہے. تو سب کے سب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس چلے جائیں گے اور حضور حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے حضور آپ ہماری شفاعت فرمائے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہیں گے میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، تم سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ جو اللہ کے کلیم ہے. تو سب کے سب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس چلے جائیں گے. تو حضور حاضر ہوں گے اور سب لوگ عرض کریں گے حضور آپ ہماری شفاعت فرمائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، تم سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. تو سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے جو اللہ کے روح اللہ ہے. تو حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے حضور آپ ہماری شفاعت فرمائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، تم سب کے سب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ. تو سب کے سب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے اور عرض کریں گے حضور آپ ہماری شفاعت فرمائے. تو کہیں گے انا لہا، ہاں میں اسی کام کے لیے ہوں. تو حضور شفاعت فرمائیں گے. اب یہاں ایک بات اور قابل غور ہے، قابل توجہ ہے، وہ یہ بات ہے کہ اگر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس نہ بھیجے گئے ہوتے تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کیسے بیان ہوتی. اگر سب لوگ ایسی ہی سوچتے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلے جاتے تو شفاعت ہو جاتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاتے تو شفاعت ہوتی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس چلے جاتے تو شفاعت ہوتی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس چلے جاتے تو شفاعت ہوتی.
لیکن سب کے پاس سے لوٹا دیا گیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس گئے تو نا امید کر دیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو لوٹا دیے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو واپس کر دیے گئے. یعنی گویا کہ سب طرف سے واپس کر دیے گئے. آخری میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تو وہ ہم لوگوں کی شفاعت فرماتے ہیں. قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا. دوست دوست سے بھاگیں گے, بیٹا باپ سے بھاگے گا, باپ بیٹا سے بھاگے گا, ماں بیٹی سے بھاگے گی, بیٹی ماں سے بھاگے گی, شوہر بیوی سے بھاگے گا, بیوی شوہر سے بھاگے گی. گویا کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا. لوگ پوشیدے حال ہوں گے, پانی کی طرف سے اس قدر تڑپتے ہوں گے کہ جان نکلنے پہ آ جائے. یہ خوفناک منظر دیکھ کر کے وہ چوک جائیں گے. اور اب بیٹا اپنے باپ کے پاس جائے گا اور کہے گا, ابا جان آپ تو ہم سے دنیا میں بہت محبت کرتے تھے, آپ تو دنیا میں ہم کو بہت چاہتے تھے, آپ تو ہم کو دنیا میں ہر نقصان سے بچاتے تھے, آپ ہماری اتنی پیروی کرتے تھے. تو اب یہاں پہ حشر کی میدان میں مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے, تو آپ کرم فرمائیں, آپ رحم فرمائیں اور مجھے ایک نیکی دے دے تاکہ میں دوزخ کی آگ سے بچ سکوں. تو باپ کہے گا, نہیں نہیں, دنیا میں تو میرا کوئی بیٹا ہی نہیں تھا. اور بیٹا باپ کے پاس جائے گا, جب باپ بیٹا کے پاس جائے گا تو کہے گا, نہیں نہیں, میرا دنیا میں تو کوئی بیٹا ہی نہیں تھا. اور بیٹی ماں کے پاس جائے گی تو ماں کہے گی, نہیں نہیں, میرا دنیا میں تو کوئی بیٹی ہی نہیں تھی. اور بیٹی ماں کے پاس جائے گی یا ماں بیٹی کے پاس جائے گی تو کہے گی بیٹی, نہیں نہیں, دنیا میں تو میرا کوئی نہیں تھا. اسی لیے سب قیامت کی تیاری کر لیجیے. بتاؤ, اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک عالم راستے سے گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا چکی چلا رہی ہے. وہ بڑھیا ایک دم جاہل تھی, اس گاؤں میں اس کو کوئی نہیں کچھ مانتا تھا. ایک عالم صاحب وہاں سے گزر رہے تھے, اس بڑھیا کو دیکھا کہ وہ چکی چلا رہی ہے. تو بڑھیا سے اس نے سوال کیا, اے بڑھیا, پورے زندگی صرف چکی چلاتی رہے گی, اس کے علاوہ تو کچھ علم حاصل کرے گی تاکہ تجھے آگے چل کے کچھ آسانی ہو. تو بڑھیا کہتی ہے, اس چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے, میرا علم پختہ ہے, میرا ایمان پختہ ہے, مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو عالم صاحب پوچھتے ہیں, کیسے, مجھے سمجھاؤ. تو وہ کہتی ہے, یہ چرخا میرا ایمان کی پہلی نشانی ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ چرخا چلا رہی تھی تو اس کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ چرخا کو میں ایک طرف سے چلاتی ہوں, اگر میرے جیسا اگر دو بڑھیا آ جائے اس چرخے کو چلانے لگے, تو اگر میں کہوں گی سیدھے طرف سے چلانا ہے, اگر وہ کہے کہ نہیں مجھے دائیں طرف سے چلانا ہے, اس لیے چرخا ٹوٹ سکتا ہے. اسی لیے دنیا کا ہم لوگوں کو پالنے والا اللہ ہے اور وہ ایک ہے. اس بڑھیا نے ثابت کر دیا.